العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، بہت ساری احادیث، بہت سارے واقعات فضائل درود میں ملتے ہیں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے دوران طواف ایک شخص کو دیکھا جو ہر قدم پر درود پاک پڑھ رہا تھا۔ اچھا، طواف کی مختلف دعائیں کتابوں میں لکھی ہیں، پہلے چکر کی دعا، دوسرے چکر کی دعا، بڑے وظائف علماء نے لکھے ہیں، مگر آپ فرماتے ہیں میں نے اس شخص کو دیکھا جو ہر قدم پر صرف درود پاک پڑھ رہا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی طواف کی اور بھی دعائیں ہیں، وہ بھی پڑھو، صرف درود پاک پڑھ رہے۔ تو کہتا ہے کہ اس میں ایک راز ہے، اور وہ راز یہ ہے کہ میں اور میرے والد صاحب حج کو نکلے تھے۔ اچھا، اس زمانے میں حج اونٹوں پر، گھوڑوں پر ہوتا تھا، قافلوں کی صورت میں ہوتا تھا، تو ہم پورے قافلے کے ساتھ سفر میں تھے۔ دوران سفر ہی میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ اب انتقال ہونا ہی بڑی مصیبت تھی، مگر ایک اور مصیبت یہ آئی کہ میرے والد صاحب کا چہرہ جو ہے وہ سیاہ ہو گیا، پیٹ بھی پھول گیا۔ میں بڑا غمزدہ ہوا کہ یہ میرے والد صاحب کے ساتھ کیا ہوا۔ جنگل، بیابان، تنہا، والد صاحب کی میت ساتھ اور اس میں چہرہ سیاہ ہو جانا۔ کہتے میں بڑا دکھی تھا کہ میں نے والد صاحب کا چہرہ ڈھانپا اور بیٹھے بیٹھے میری آنکھ لگ گئی۔ اب جب خواب آیا تو خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ بڑی حسین و جمیل شخصیت ہے، لباس بھی بڑا صاف ہے، بڑی کمال کی خوشبو ان سے آ رہی ہے، اور ایسی خوشبو آ رہی ہے جو میں نے اس سے پہلے کبھی سونگھی نہیں ہے۔ وہ عظیم شخصیت میرے والد صاحب کے پاس آئے، کپڑا ہٹایا، اپنا مبارک ہاتھ میرے والد صاحب کے چہرے پر پھیر دیا۔ والد صاحب کا چہرہ جو سیاہ ہو گیا تھا، ان کا ہاتھ پھیرنا تھا کہ چہرہ نورانی ہو گیا۔ اب وہ شخصیت واپس جانے لگے، میں نے پکڑ لیا ان کا دامن، میں نے کہا حضور ایسی بے سر و سامانی میں، اتنی بڑی تکلیف میں آپ نے میری مدد فرمائی، میرے والد صاحب کا چہرہ نورانی کر دیا، اپنا نام تو بتائیے۔ اللہ اکبر۔ وہ شخصیت کہتے ہیں مجھے نہیں پہچانتے، میں ہی تو تیرا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوں، تیرے والد سے بڑے گناہ گار، مگر یہ مجھ پر کثرت سے درود پاک بھی پڑھا کرتے تھے۔ جب یہ بیماری میں مبتلا ہوئے تو انہوں نے مجھ سے فریاد کی، بے شک جو کوئی میرا امتی درود پاک کثرت سے پڑھتا ہے میں اس کی فریاد سنتا۔ اب نوجوان کی آنکھ کھل گئی، یہ سارا ماجرا تو خواب میں ہوا تھا، مگر وہ کہتا ہے جب میں نے والد صاحب کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو وہ چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ اللہ اللہ۔ کہتا ہے حضور مسئلہ یہ ہے، اس لیے درود پاک پڑھ رہا ہوں، مجھے لگ پتا گیا ہے، مجھے سمجھ لگ گئی ہے کہ درود پاک ایسا وظیفہ ہے کہ اگر بندہ اس کو تھام لے تو زندگی میں بھی کام آتا ہے، مرنے کے بعد بھی کام آتا ہے۔